وہ کہہ رہا ہے کہ اجماع اور جمہور کا مسئلہ وہ فیصلہ کر رہا ہے محمد اکمل صاحب اور زعیم اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر شاہ صاحب دامہ برکاتہ آپ کے جو ہے اس کے درمیان وہ فیصلہ کر رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے کہ قبلہ مفتی صاحب نے جو کہا ہے کہ جمہور وہ درست ہے، اجماع کا قول درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، کامران شہزاد نامی ایک مولوی ٹائپ بندے کی ایک ویڈیو کسی دوست نے، جس کو دیکھنے سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایسی گفتگو اور ایسا انداز گفتگو کسی احمق انسان سے ہی صادر ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس شخص کے نام کے ساتھ مفتی کا بھاری بھرکم لقب بھی لگا ہوا تھا، جس لقب نے بندہ کو بڑا حیران کیا کہ اگر ایسے احمق بھی مفتی بن کر اہل سنت و جماعت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے بیٹھ گئے تو پھر فتویٰ کے تقدس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ کامران شہزاد نامی شخص اتنا احمق اور کم علم ہے کہ جب بھی اس کی یہ ویڈیو دیکھنی پڑی تو زبان پر بے ساختہ یہ شعر آ گیا کہ دلی میں احمقوں کی کچھ کمی تو نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ اور وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ گل گئے گلشن گئے کچھ جنگلی تتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے کچھ بے شعورے رہ گئے۔ یہ صاحب بھی دلی کے احمقوں میں سے ایک احمق لگتے ہیں۔ اگر دلی کے احمق موصوف سے زیادہ دماغی توازن درست رکھتے ہوں تو بھی کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔ ابھی تو موصوف نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے حوالے سے ایک پھلجھڑی چھوڑی ہے، جس کو سنتے ہی شریک بن عبداللہ کا وہ قول یاد آ گیا جو انہوں نے اس جیسے احمقوں کے متعلق کہا تھا۔ ہم اپنے سامعین و ناظرین کے سامنے بھی وہ قول رکھتے ہیں تاکہ ہمارا اس کو احمق کہنا کسی طبع نازک جو ہے اس پر گراں نہ گزرے۔ تو سب سے پہلے ابو سعید الاشج نے اپنے احادیث کے جز کے اندر رقم ہے 142، اور اسی کے طریق سے امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 231 اور ایک نسخے کی جلد 8 ہے صفحہ 1451 ہے، رقم ہے 2617، اور ابن عدی نے کامل کے اندر بھی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 14 ترجمہ جو ہے وہ 888 ہے، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر جلد 30 صفحہ 399 سیر و اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ابراہیم بن آین آپ کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ قَالَ لَا أُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَىٰ أَحَدٍ، کہ میں نے شریک بن عبداللہ سے سوال کیا، پس میں نے ان سے یہ کہا کہ اے ابو عبداللہ، أَرَأَيْتَ مَنْ قَالَ لَا أُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَىٰ أَحَدٍ،
کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ کا گمان کیا ہے کہ جو کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتا؟ تو شریک بن عبداللہ نے کہا ھذا احمق، کہ یہ احمق ہے۔ الیس قد فضل ابو بکر و عمر، کیا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو فضیلت حاصل نہیں ہے؟ قال، قلت، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا فَأَدْرَكْتَ أَحَدًا يُفَضِّلُ عَلَيْهِمَا، کہ آپ نے کسی ایسے کو پایا جو ان دونوں پر کسی کو فضیلت دیتا ہو؟ قال لا، تو کہا نہیں، الا مفتضح، مگر یہ کہ بے آبرو، غیر سنجیدہ اور لاپرواہ، غیر ذمہ دار آدمی ہو تو ایسا کہہ سکتا ہے یا کہتا ہے۔ قال، کہا وسمعت سفیان الثوری، کہ میں نے سفیان ثوری سے یہ سنا ان کو فرماتے ہوئے، ایک روایت کے اندر سعید بن سعید کا ذکر ہے کہ یقول من فضل علی ابی بکر و عمر فقد عابہما، کہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر کسی کو فضیلت دیتا ہے وہ ان کی تنقیص کرتا ہے۔ قال، کہا فقلت له وعاب من فضل علیہما، پس میں نے ان سے کہا کہ جس کو ان پر فضیلت دیتا ہے اس کی بھی تنقیص کرتا ہے۔ تو ہم نے جب اس کامران شہزاد کی یہ ویڈیو دیکھی تو یہ قول یاد آیا جس کی بنیاد پر ہم اس کو احمق کہہ رہے ہیں۔ تو ہم اس احمق کی اس ویڈیو کلپ میں بیان کردہ اس کے تمام جھوٹ جو ہیں ان پر تفصیلاً انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے، مگر آج کی اس ویڈیو میں اس احمق نے جو امام مالک رحمہ اللہ پر بہتان باندھا ہے اس کے متعلق عرض کرتے ہیں کہ یہ احمق کہہ رہا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی مدونہ کی روایت کے مطابق افضلیت کے معاملے میں امام مالک سکوت اختیار کرتے تھے۔ آپ پہلے اس موصوف کی ویڈیو کلپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم اس پر چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ جس سے ایک روایت امام مالک کی آئی، امام مالک سے دو روایتیں آئی ہیں ویسے، لیکن مدونہ کے اندر جو روایت امام مالک سے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ہم سکوت کرتے ہیں اس معاملے کے اندر۔ اللہ کی بارگاہ میں کون افضل ہے کون نہیں، سب کی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلیٰ سے اعلیٰ بیان کی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا کہ میرا اپنا ذاتی رجحان بھی جاتا ہے اس طرف کہ سکوت ہی رکھنا چاہیے۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے اس احمق شخص کا ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا جس میں اس نے امام مالک رحمہ اللہ پر جھوٹ بولا، کیونکہ مدونہ کی روایت کے مطابق بھی حضرت امام مالک رحمہ اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے افضل شمار کرتے، جس پر چند ایک حوالے ہم اپنے ناظرین و سامعین کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے المدونہ، جس کی جلد 4 ہے، صفحہ 670 ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت کی شائع شدہ ہے، اور اسی طریقے اماراتی جو مطبوعہ ہے اس کی جلد 11 ہے، صفحہ 402 ہے، اور یوں ہی دار صادر کی جو شائع شدہ ہے اس کی جلد 6 ہے، صفحہ 451 ہے۔ وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ خَيْرِ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ، کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو امام مالک نے جو جواب دیا فرمایا قال ابو بکر، آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل ہیں بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کے۔
ثم قال اوفی ذلک شک، اور آگے الفاظ دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں سمجھاتا ہوں جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ سمجھانے بیٹھا ہے جس کو خود سمجھ نہیں ہے، یہ فیصلہ کر رہا ہے علماء کے اندر جو اختلاف چل رہا ہے اس کے اندر، نزاعی مسئلے میں یہ علماء کے نزاعی مسئلے کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ حضرت مفتی محمد اکمل صاحب اور زیغم اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر شاہ صاحب قادری دامہ اقبالہ، ان کے درمیان یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ امام مالک کیا کہہ رہے ہیں۔ امام مالک فرما رہے ہیں کہ آوا فی ذالک شک، بھلا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ یہ تو یقینی بات ہے، اس میں شک کرنے والی کون سی بات ہے؟ قال ابن القاسم، قاسم ابن قاسم کہتے ہیں کہ فقلت لمالک، پس میں نے حضرت امام مالک سے یہ عرض کیا، ان سے میں نے کہا فعلی و عثمان ایہما افضل، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کون افضل ہے؟ فقال، بس امام مالک نے فرمایا ما ادرکت احدا ممن اقتدی بہ، امام مالک نے فرمایا کہ جن بزرگوں کی میں اقتدا کرتا ہوں ان میں سے کسی ایک کو بھی میں نے نہیں پایا کہ وہ ان میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت دیتا ہو، یعنی علی و عثمان۔ وہ توقف کہاں ہے؟ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات کے حوالے سے، وَيَرَى الْكَفَّ عَنْهُمَا، آپ اس بارے میں توقف کرتے تھے نہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی یا دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات جو ہیں ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو افضل کہنے میں آپ توقف نہیں کرتے تھے، بلکہ واضح لفظوں کے اندر آپ تو فرما رہے ہیں جب سوال ہوتا ہے کہ خیر الناس بعد نبیہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے امت محمدیہ میں سے کون افضل ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکرن، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل ہیں۔ جو آپ کا توقف ہے، جہاں آپ نے سکوت اختیار کیا مدونہ کی روایت کے مطابق، وَيَرَى الْكَفَّ عَنْهُمَا، وہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذوات ہیں، نہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اس میں شامل ہے۔ تو اس سے بھی یہ جو توقف ہے اس سے بھی رجوع ہے، انشاءاللہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ اب آئیں دوسرا حوالہ، ابو سعید برازعی خلف بن ابی قاسم محمد ازدی، جن کی وفات 372 ہجری میں ہے، وہ التہذیب فی اختصار المدونہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 608 دارالبحوث دبئی کی شائع شدہ ہے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وَسُئِلَ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ان خیر الناس بعد نبیہم، کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے لوگوں میں سے ان کے نبی کے بعد کون سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ قال ابو بکر، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم عمر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم قال، آپ نے پھر فرمایا اَوَ فِي ذَلِكَ شَكٌ، فرمایا بھلا اس میں بھی کوئی شک ہے، یعنی اس میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ فَقِيلَ، پس آپ سے کہا گیا فَعَلِيٌّ وَعُثْمَانَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے افضل کون ہے؟ قال ما ادرکت احدا ممن اقتدی بہ یفضل، تو آپ نے وہی جواب فرمایا کہ میں نے جن لوگوں کو پایا جن کی اقتداء کی جاتی ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ان کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتا تھا۔ کن کو؟ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کو۔
اور وَيَرَى الْكَفَّ عَنْ ذَلِكَ، آپ کا سکوت حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے نہیں، جو یہ احمق بیان کر رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، بلکہ وہ سکوت حضرت سیدنا عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذوات کے حوالے سے ہے۔ اسی طریقے ابو بکر محمد، یعنی یہ تیسرا حوالہ ملاحظہ فرمائے، ابو بکر محمد بن عبداللہ بن یونس تمیمی الثقلی، جو 451 ہجری کے اندر جن کی وفات ہے، الجامع لمسائل المدونہ میں وہ ذکر کرتے ہیں، باقاعدہ پوری ایک فصل ہے کہ خیر الناس بعد نبینا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں سے لوگوں میں سے جو ہے وہ کون بہتر ہے، سئل مالک، آگے وہی چیز بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ من خیر الناس بعد نبیہم، کہ لوگوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل ہے؟ فقال ابو بکر، تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا آوا فی ذالک شک، فرمایا بھلا اس میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے ان کی افضلیت کے حوالے سے؟ یہ سکوت یہ سمجھا رہا ہے، عوام کو گمراہ کر رہا ہے یا سمجھا رہا ہے؟ حضرت امام مالک پر جھوٹ تہمت باندھ رہا ہے یہ شخص۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو امام مالک نے بیان فرمایا، اور ساتھ فرمایا آوا فی ذالک شک، بھلا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ فقیل لہ فعلی وعثمان ایہما افضل، تو آپ سے پھر عرض کیا گیا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما ادرکت احدا یفضل احما علی صاحبہ ویری الکف عنہما۔ یہ سکوت ان کے حوالے سے کر رہے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، نہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذوات کے حوالے سے۔ اور آگے فرمایا وروی عنہ ایضا، اسی طریقے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا کیا ان افضل الصحابہ رضی اللہ عنہ ابو بکر، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے افضل ہیں، ثم عمر ثم عثمان ثم علی، یعنی بالترتیب انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت سے سکوت اختیار نہیں کر رہے، جو تم گمراہ کر رہے ہو، خود سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کو تم سمجھا رہے ہو، لوگوں کو جو ہے وہ تم کہ بہت اچھے طریقے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش اپنی طرف سے کر رہے ہو، پہلے خود سمجھو، عبارت خود نہیں سمجھ سکے، مسئلہ خود تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے ہو۔ آؤ چوتھا حوالہ، امام ابو الولید ابن رشد قرطبی 520 ہجری، البیان والتحصیل جلد 2 ہے، صفحہ 228 ہے، دار الغرب الاسلامی کی شائع شدہ ہے، جس کے اندر فرمایا قال محمد بن رشد، کہ محمد بن رشد نے کہا فی ھذا تفضیل علی رضی اللہ عنہ لعمر علی عثمان وہو الذی علیہ اہل السنہ، کہ ایک حدیث کو پیچھے ذکر کیا، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اس حدیث میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ، اور یہی وہ مذہب ہے، یہی وہ مذہب ہے جس پر اہل سنت و جماعت ہیں۔ والحق، اور حق بات کیا ہے ان افضل الصحابۃ ابو بکر، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، ثم عمر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، ثم علی، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وقد روی ھذا عن مالک، یہ ابو ولید آپ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے یہی روایت کی گئی ہے۔
وقد روی ھذا عن مالک وروی عنہ ایضا الوقوف عن تفضیل بعضهم على بعض وروی عنہ ایضا تفضیل ابی بکر علی عمر ثم الوقوف عن المفاضلۃ بین علی و عثمان. آگے پوری وہ بحث، یعنی کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک سے یہ روایت کی گئی ہے اور اسی طریقے ان سے توقف کی روایت جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے، اور آپ ہی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت بھی روایت کی گئی ہے. پھر حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان مفاضلہ جو ہے اس میں توقف روایت کیا گیا ہے. اور آپ کا آگے کیا ہے؟ وَالْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ مَذْهَبِهِ. یہ ابو الولید قرطبی ابن رشد قرطبی 520 ہجری جن کا وصال ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَالْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي، پوری وہ جو باتیں تھیں ان کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وَالْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ مَذْهَبِهِ، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے جو حضرت امام مالک کا جو نظریہ جو مذہب ہے وہ یہ ہے. آپ کا معتمد مذہب پہلی روایت ہے کون سی؟ والحق ان افضل الصحابۃ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ آپ کا جو معتمد مذہب آپ کا جو ہے وہ یہ ہے. آگے چلیں، یہ کتاب المولم بفوائد مسلم، اس کے اندر یہ امام ابو عبداللہ محمد بن علی بن عمر تمیمی مالکی 536 ہجری جن کی وفات ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی یہ جز ثانی ہے اس کے اندر، اور صفحہ اس کا 323 ہے، اور یہ جو ہے وہ شائع شدہ ہے وزارت الاوقاف مصریہ کی، اس کی جمہوریہ مصر سے یہ شائع شدہ ہے، قاہرہ سے یہ شائع کی گئی. اس کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ، کہ مدونہ کے اندر کیا ہے؟ سئل مالک، کہ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ، کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل ہے؟ فقال ابو بکر، تو آپ نے کیا کہا؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر سب سے پہلے افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. ثم قال اوفی ذلک شک، آپ نے فرمایا بھلا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ یعنی یہ یقینی بات ہے کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل ہیں. ثم عمر، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. فقیل له فعلی و عثمان، پھر آپ سے کہا گیا کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جن کی میں اقتداء کرتا ہوں یا جن کی اقتداء کی جاتی ہے ان میں سے میں نے کسی کو نہیں پایا کہ وہ ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہو. وَيَرَى الْكَفَّ عَنْ ذَلِكَ، اور آپ اس بارے میں توقف کرتے تھے، یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ میں جو ہے ان دونوں ذوات کے اندر جو ہے وہ فضیلت پر آپ توقف کرتے تھے، نہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت جو ہے اس میں آپ کو سکوت تھا. اور آگے آپ فرماتے ہیں، اور امام مالک کا جو قول ہے آوا فی ذالک شکن، کہ آپ نے جو یہ کہا کہ بھلا اس میں بھی کوئی شک ہے، یہ تو یقینی بات ہے. فرماتے ہیں یقاد یشیر بہ الی المذہب الذی حکیناہ عن القائلین بالقطع ولکنہ اشار الی التوقف بین علی و عثمان، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا آوا فی ذالک شکن، کہ بھلا اس میں بھی کوئی شک ہے، اس کا کیا یہ بیان کر رہے ہیں معنی؟ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اس مذہب کی جانب اشارہ ہے. کون سا مذہب؟ جنہوں نے مسئلہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعی قرار دیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تو قطعی بات ہے،
ان لوگوں کے مذہب کی طرف امام مالک اشارہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی کہا وَلَكِنَّهُ أَشَارَ إِلَى التَّوَقُّفِ بَيْنَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ. اور جو توقف ہے وہ کیا ہے، وہ کن کے ساتھ ہے اور کن پر ہے؟ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو ذوات ہیں ان کے حوالے سے وہ توقف کا مسئلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت میں امام مالک توقف نہیں فرما رہے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَهَذَا مُصَاحَمَةٌ لِمَنْ حَقَيْنَا عَنْهُ التَّوَقُّفِ فِي الْقُلْ وَلَكِنَّهُ خَصَّهُ مَالِكٌ بِهَذَيْنِ. کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا جو یہ معاملہ ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو چاروں کے اندر یعنی کسی کو کسی پر بھی فضیلت نہیں دیتا، کل کو جو ہے وہ توقف کرتا ہے کل کے حوالے سے، تو کہتے ہیں یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو امام مالک کے توقف کو چاروں کی طرف لے کر جو ہے وہ جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے سب میں توقف کیا. کہتے ہیں وَهَذَا مُصَاحَمَةٌ، یہ ان کی غلطی ہے. لمن حکینا عنہ التوقف فی الکل، جو سب میں توقف جو ہے وہ حکایت کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کا توقف ہے وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں بہذین، یہ آپ کا توقف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات کے حوالے سے ہے. تو محترم سامعین و ناظرین، حضرت امام مالک نے حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان جو ہے وہ توقف جو کیا تھا آپ نے اس سے بھی رجوع کر لیا تھا. محترم ناظرین، یہ امام مالک کی مدونہ اور اس کی تلخیص اور ان کی جو دوسری کتابیں ہیں اور یہ ان جتنے حوالے میں نے پڑھے ہیں ان سے یہ چیز واضح اور عیاں ہو گئی کہ اس احمق کامران شہزاد نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. اور یہ اپنی ویڈیو کے اندر جو معاملات کرتا ہے اور جیسیاں شوخیاں بکھیرتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ جو علماء میں یہ اختلافی مسائل ہیں یہ ان کے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ ضرورت اس کو یہ ہے کہ یہ خود پہلے پڑھے، یہ خود پہلے جو ہے وہ سیکھے. یعنی ناسخ و منسوخ کی تمیز کا جو یہ کر سکتا ہے، نہ راج مرجوع کی تمیز کر سکتا ہے، نہ ظاہر و معول کا اس کو کوئی علم ہے. تو یہ علماء کے مابین جو اختلافات ہیں ان میں فیصلہ کر رہا ہے. اس احمق کا بولنے کا انداز بھی علماء جیسا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی تحقیق جو ہے وہ علماء جیسی ہے. تو آگے چلیے، امام مازوری رحمہ اللہ ابو عبداللہ محمد بن علی بن عمر تمیمی 536 ہجری جن کا وصال ہے، آپ اپنے فتاویٰ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ هَلْ هُمَا أَفْضَلُ مِنْهُ. ایک سوال کسی نے کیا، اس سوال کے جواب کے اندر آپ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو سائل نے سوال کیا ہے کہ هَلْ هُمَا أَفْضَلُ مِنْهُ، کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق سے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ تو فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ. یہ جمہور اور اجماع کہتا ہے کہ جمہور ٹھیک ہے، اجماع صحیح نہیں. قبلہ پیر سید مظفر شاہ صاحب زیدہ مجدہ نے اجماع بولا، تو یہ کہتا ہے کہ جمہور صحیح ہے، اجماع صحیح نہیں. یہ امام مازوری رحمہ اللہ 536 ہجری جن کا وصال ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ افضل من علی باجماع اہل السنہ، کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں کی ذوات جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فضیلت والی ہیں، افضل ہیں. اور اسی طریقے امام قاضی عیاض رحمہ اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اکمال المعلم بفوائد مسلم جلد 7 ہے، صفحہ 380 ہے. دار الوفا کی جو ہے وہ للطباع والنشر والتوزیع مصر کی شائع شدہ ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ وہی بات کہ سئل مالک ای الناس افضل بعد نبیہم علیہ الصلاۃ والسلام.
کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سے سب سے افضل کون ہے؟ فقال ابو بکر، تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم قال اوا فی ذلک شک، پھر آپ نے فرمایا بھلا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ یہ تو قطعی بات ہے۔ فقیل له فعلی و عثمان، پس آپ سے کہا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، تو فقال ما ادرکنا احدا ممن اقتدی به یفضل احدهما علی صاحبہ ونرى الکف عن ذلک۔ وہ وہاں تک وہ ساری چیزیں وہی بیان کر کے وقول مالک، آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول ہے آوا فی ذالک شک، کہ بھلا اس میں بھی کوئی شک ہے، کان یشیر بہ الی المذہب الذی حکیناہ عن القائلین بالقطع، کہتے ہیں کہ یہ اس مذہب کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت کو قطعی کہتے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ او فی ذالک شک، کہ بھلا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ یہ تو یقینی بات ہے۔ ولکنہ اشار الی التوفیق بین علی و عثمان، لیکن حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام مالک کا توقف جو ہے وہ اس میں اشارہ، یعنی کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے ان کے توقف کے طرف۔ اور اسی طریقے امام ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی رحمہ اللہ 656 ہجری جن کا وصال ہے، المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم کے اندر، دار ابن کثیر کی شائع شدہ جلد 6 ہے، صفحہ 238 ہے، فرماتے ہیں وَقَدْ اخْتَلَفَ أَئِمَّةُ أَهْلُ السُّنَّةِ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، کہ ائمہ اہل سنت کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذوات کے حوالے سے ہے۔ فَالْجَمْهُورُ مِنْهُمْ عَلَى تَقْدِيمِ عثمان، اور جمہور جو ہے وہ اہل سنت میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیم کا قائل ہے۔ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ، کہ امام مالک سے جو اس بارے میں توقف کی روایت کی گئی ہے کہ امام مالک حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو ہے وہ توقف کرتے تھے، فرماتے ہیں وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى مَا عَلَيْهِ الْجَمْهُورُ، کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے اس معاملے سے رجوع کر لیا تھا، پہلے نظریے سے رجوع کر لیا تھا اور اس طرف آپ مائل ہو گئے تھے جس پر جمہور ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل ہو گئے تھے۔ وَهُوَ الْأَصَحُّ انشاءاللہ، فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہی صحیح، زیادہ صحیح ہے، تحقیقات کی روشنی میں یہی زیادہ صحیح ہے۔ اور آگے چلیں، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر انصاری قرطبی، تفسیر قرطبی والے 671 ہجری کے اندر جن کا وصال ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں والذی یقطع بہ من الکتاب والسنت واقوال علماء الامہ ویجب ان تؤمن بہ القلوب والافئدہ فضل الصدیق علی جمیع الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرماتے ہیں کتاب و سنت اور اقوال علماء سے جو بات قطعی اور واجب ہے جس کے ساتھ دل ایمان لائیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے افضل ہیں۔ اور آگے چل کر وہ بالترتیب ثم بعد صدیق عمر الفاروق ثم بعدہ عثمان، یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد امام قرطبی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفَ أَئِمَّةُ أَهْلِ السَّلْفِ فِي عثمان وعلی، ہاں ائمہ سلف کے اندر جو اختلاف بپا ہوا، جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین فضیلت کا اختلاف ہے۔ اور اس پر بھی کیا ہے؟ کہتے ہیں فالجمہور منہم علی تقدیم عثمان، پس جمہور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا قائل ہے۔ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ
तवक्कफ़ फ़ी ज़ालिका, और इमाम मालिक से उन इस बारे में तवक्कुफ जो है वो रिवायत किया गया है। व रुविया अन्हु ऐज़न, और इसी तरीके इमाम मालिक से ये भी रिवायत किया गया है अन्नहु राजा इला मा अलैहिल जमहूरो, कि आपने रुजू कर लिया था इस मौक़िफ़ से भी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो सुकूत आप अख्तियार करते थे आपने उससे भी रुजू फरमा लिया था। वहुवल असह इंशाअल्लाह, और फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह यही ज़्यादा सही है। इसके बाद आगे एक हवाला मुलाहज़ा फरमाएं, अबुल फ़ज़ल ज़ैनुद्दीन अब्दुर रहीम बिन हुसैन इराकी 806 हिजरी के अंदर जिनका विसाल है, आप फरमाते हैं वक़द जाअ अन मालिक अत-तवक्कुफ़ बैन उस्मान व अली, कि इमाम मालिक से जो तवक्कुफ का मसला है वो किन के दरमियान है, हज़रत उस्मान और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से है। और आगे इमाम माज़री रहमहुल्लाह की जो है उस बात को ज़िक्र किया कि अन्न मालिकन सुइला युन्नासी अफ़ज़लु बाद नबीहिम फ़क़ाल अबू बकरिन, उस तमाम को ज़िक्र करने के बाद आगे क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि इमाम काजी अय्याज़ ने जो है वो आपके रुजू इससे भी यानी उस्मान गनी और अली अल मुर्तज़ा के दरमियान जो सुकूत था तवक्कुफ था उससे भी इमाम मालिक ने रुजू फरमा लिया था। क़ाल अल क़ुर्तबी व हुवल असह, और कहते हैं कि इमाम क़ुर्तबी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि यही ज़्यादा सही है। एक और हवाला मुलाहिज़ा फरमाए, इमाम अबुल खैर शमसुद्दीन मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सखावी रहमहुल्लाह 902 हिजरी के अंदर जिनका विसाल है, आप क्या कहते हैं, फरमाते हैं अवा फी ज़ालिका शक्कुन, जो इमाम मालिक ने कहा, फरमाया ऐ बादा उमर, ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद का मामला जो है उसके अंदर इम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व हुवल अक्सर ऐ कौलुल अक्सर मिन अहली सुन्नते, फरमाते हैं कि इसके यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तक शक नहीं है। इख्तलाफ कहाँ है, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात के हवाले से, तो उधर भी क्या है, फरमाते हैं इम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व हुवल अक्सर, और अक्सरियत वो जो जमहूर है ना वो हज़रत उस्मान गनी की फजीलत के मसले के अंदर है, ना कि जमहूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक। वहाँ तो इजमा है, जैसा कि मैंने इब्तदान हवाले पढ़े कि इजमा अहले सुन्नत है। अब गैर अगर कोई बात करता है, गैर कहता है, तो गैर के कहने से इजमा को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये साहिब हैं कि लोगों उलमा के अंदर जो नज़ाई मसाइल हैं उनमें फ़ैसला करने बैठे हुए हैं। मुहतरम, पहले आप ख़ुद पढ़िए और इबारात को समझिए, किसी उर्दू दान की किताब को पढ़ के या किसी ऐरा गैरा जो है उसकी किताब को पढ़ के जो है वो आप गलत मसले लोगों को बयान करके गुमराह करने की कोशिश न करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बकिया भी जिन आइम्मा की तरफ तुमने झूठ बांधे हैं, मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी आइंदा वीडियोज़ के अंदर उसको भी जो है वो ज़ाहिर करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें हक़ समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।